بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ ویلکم ٹو گوہر نایاب چینل۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے دھوبی کا بیٹا بہتر تھا، یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ وہ خود فرماتے تھے۔ تو وہ کیسے بہتر تھا، آپ دیکھیے اور سنیے۔ گوہر نایاب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور پلیز کومنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میری کیا مجال کہ میں ایسے کہوں، انہوں نے خود ہی فرمایا تھا حضرت نظام الدین اولیاء نے کہ ہم سے تو دھوبن کا بیٹا بازی لے گیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بہت بڑے بزرگان دین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی اچھا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کیسے دھوبی کا بیٹا حضرت نظام الدین اولیاء سے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ سٹوری آپ کو دکھاتی بھی ہوں، سناتی بھی ہوں کہ اصل میں کہانی اس کے بیک گراؤنڈ میں تھی کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اتنا فرما کر وہ غش کھا جاتے، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء اتنی بات کرتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ ہی لیا، حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں طے کر کے رکھتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر جو اس لڑکے کی والدہ تھیں، یعنی کہ جو دھوبن تھیں، انہوں نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور اپنے ہسبینڈ کے کان میں خسر پھسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا۔ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ دھوبی کا بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ سارے فیملی کو مروا دے گا۔ یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار ہلکا ہو جاتا تھا، یعنی کہ محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد بیچارہ فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا، شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا، میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا، یہ کپڑا طے کرو۔ اب دھوبن سے ویسے طے نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا، تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگ گئی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کہتے، اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں اتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے
تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء پھر فرماتے، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، ہماری نماز قبول ہوگی بھی یا نہیں، یا ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے، اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ آپ فرماتے، یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں سب کو خضوع و خشوع سے عبادات ربانی کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ کہ ہم سب نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے ہمارے دل کو سکون حاصل ہو، ہم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اگرچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ہم اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت بھی ڈالے اور پیارے نبی کی محبت بھی ڈالے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، امید ہے کہ آپ میری اس کاوش کو پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔